سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت کا یہ معاملہ ہے۔ مقدمہ اخراج مسترد کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے۔ بعد نظر میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5 کا اطلاق ہوتا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا چیئرمین پی ٹی آئی کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ سیکشن 1(5) سب سیکشن 1 کے تحت ملزم ٹھہرایا گیا ہے۔ حکم نامے میں بتایا گیا ہے اس سیکشن کے تحت جرم کی سزا سزائے موت یا 14 سال قید ہے۔ حکم نامے میں بتایا گیا کیس کے حقائق کے مطابق بعد نظر میں اس مقدمے میں سیکشن 5 کا اطلاق ہوتا ہے۔ حکم نامے میں بتایا گیا سائفر کھو دینے کے حوالے سے سیکشن 5(1) سب سیکشن 2(d) کا اطلاق ہوتا ہے جس کی سزا عمر قید ہے۔ حکم نامے میں بتایا گیا درخواست گزار وکلا کے مطابق آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق صرف مسلح افواج کے افسران پہ ہوتا ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 1 سب سیکشن 2 کے تحت اس کا اطلاق پاکستان کے ہر شہری اور حکومتی عہدیدار پہ ہوتا ہے۔ حکم نامے میں بتایا گیا استغاثہ کا مقدمہ ہے کہ درخواست گزار پہ بھروسہ کر کے ان کو سونپا گیا۔ استغاثہ سابق درخواست گزار نے بطور وزیر اعظم سائفر کی معلومات کو حاصل کیا۔ استغاثہ کے درخواست گزار نے سائفر حاصل کیا مگر پھر گما دیا۔ حکم نامے میں بتایا گیا درخواست گزار نے سائفر کے مندرجات عام عوام کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیے۔ حکم نامے میں بتایا گیا ہے استغاثہ کے مطابق درخواست گزار بالکل ایسا نہیں کر سکتے، سائفر ایک خفیہ دستاویز تھا۔ حکم نامے میں بتایا گیا درخواست گزار کے وکلا نے اپنے دفاع میں وزیر اعظم کے اٹھائے گئے حلف کو شامل کیا ہے۔ درخواست گزار وکلا کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کی ذمہ داری تھی کہ وہ بطور وزیر اعظم سازش کے حوالے سے عوام کو آگاہ کریں۔ سائفر کو کیبنٹ سیکرٹ کے بنائے گئے سیکورٹی آف کلاسیفائڈ میٹرز ان گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے تحت ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ حکم نامے میں بتایا گیا سائفر ٹیلی گرام کلاسیفائڈ دستاویزات ہوتا ہے اور ہر کاپی کو ایک الگ نمبر الاٹ کیا جاتا ہے۔ سائفر کی مزید کاپی تیار کر کے ترسیل سختی سے ممنوع ہوتی ہے۔ اگر سائفر کسی دوسرے شخص کو منتقل کرنا ہوتا ہے تو اس کو صرف انڈورسمنٹ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ سائفر ایک کلاسیفائڈ دستاویز ہوتا ہے جو کسی غیر متعلقہ شخص کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا۔ ڈی کوڈ سائفر کی نقول متعلقہ اشخاص کو بھیجی جاتی ہیں۔ حکم نامے میں بتایا گیا پھر واپس منگوا کر تباہ کر دی جاتی ہیں اور صرف ایک کاپی کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ سائفر کو کسی صورت پبلک نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم کے حلف میں صاف لکھا ہے کہ بطور وزیر اعظم حاصل کی گئی معلومات کو پبلک نہیں کریں گے۔ حکم نامے میں بتایا گیا وزارت خارجہ کے افسران بشمول سائفر کے مصنف اسد مجید نے بیان میں کہا کہ کوئی سازش نہیں تھی۔ اسد مجید کے مطابق سائفر کو پبلک کرنے سے سائفر سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالا گیا۔ اسد مجید کے مطابق بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے دیگر ممالک سے تعلقات کو بھی خراب کیا گیا۔ حکم نامے میں بتایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری حکم نامے میں سپریم کورٹ کے ڈپٹی اسپیکر رولنگ کے خلاف فیصلے کا حوالہ دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے صاف ظاہر ہے کہ سائفر کا مقصد صرف سفارتی سطح پر احتجاج تھا، کوئی سخت ایکشن لینا نہیں تھا۔ حکم نامے میں بتایا گیا